अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से हम पढ़ेंगे अलजवाद। इसका मतलब है नहायत सखी, नहायत नवाजने वाला, फजल फरमाने वाला। ये नाम हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जव्वादु युहिब्बुल जूद। बेशक अल्लाह ताला सखावत करने वाला है, पसंद करता है सखावत को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किस्म की सखावत का मालिक है। क्यों? क्योंकि हर किस्म के ख़जानों का मालिक वो है। अल्लाह ताला की सखावत दायमी है, यानी हमेशा रहने वाली है। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला को कभी फ़ना नहीं है, वह हमेशा से अल हय्युल क़य्यूम है। इसी वजह से तमाम मखलूक़ात को जो उसने दे रखा है, वो हमेशा से दे रखा है और देता चला जा रहा है मुसलसल। फिर इसी तरह से देखें, एक और हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हाथ बढ़ा हुआ है, उसे दिन रात का खर्च करना कभी भी कमी नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी सखावत करने वाला है कि सखावत करने के बाद उसके ख़जानों में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इसी तरह से एक और हदीस में पता चलता है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन व आखिरीन, जिन्नो इंस एक साथ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगो और मैं हर एक को जो वो मुझसे मांगे उसके मुताबिक अता करूं, तो फिर भी मेरे ख़जानों में किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं होगी, मगर जितनी समंदर में सुई डालने से होती है। सुबहान अल्लाह। समंदर में सुई डालने से होती है, इसका मतलब यह है कि किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की सखावत को समझने के लिए हम मुख्तलिफ मिसालें लेते हैं इस कायनात में। हम देखें जिस तरह से सूरज बनाया अल्लाह ताला ने, उसको जो अल्लाह ताला गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? जब से इस कायनात को उसने वजूद बख्शा है, तब से कर रहे हैं और क़यामत तक करते चले जाएंगे। जब चाहेंगे उसको रोक लेंगे। तो अल्लाह के पास किस तरह का ख़जाना है कि वो उसको देता चला जा रहा है। इसी तरह से उसकी रोशनी है, चाँद चाँद की, सितारों की रोशनी है, ये सब। फिर इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स रखी है, उसका जो बैलेंस रखा हुआ है, वो किसने अता किया है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इसी तरह से इस ज़मीन की मखलूक़ात में हम देखें कि पौधे मुसलसल उगते चले जा रहे हैं, उगते चले जा रहे हैं, रुकते ही नहीं। इसी तरह से जब बारिश होती है, बारिश भी अब तक, जब से कायनात बनी है तब से अब तक कितना पानी बरस चुका होगा, और ये पानी किसने बनाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इसी तरह से इंसान अब तक इस ज़मीन पर कितने आ चुके, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कितने इंसान अब तक आ चुके हैं और कितने इस वक्त मौजूद हैं ज़मीन पर, और कितने मरते दम तक आएंगे। इस दुनिया में दरख्त, फूल, पत्ते, ये सब कुछ कितनी तादाद में हैं और कितने ज़्यादा पैदा होकर ख़त्म हो चुके। इसी तरह से जानवर, इसी तरह हशरात, हशरात की तादाद तो इतनी ज़्यादा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सखावत नज़र आती है कि उसको दिन रात का कुछ भी पैदा करना, कुछ खर्च करना, इन मखलूक़ात को ज़िंदा रखने के लिए किसी किस्म की उसके पास कोई कमी नहीं करता। फिर इसी तरह से हम इंसान की बात करें, इंसान अल्लाह ताला की सबसे अहम मखलूक है, जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है अपनी पहचान कराने के लिए। इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का कैसा हाथ बढ़ा हुआ है, मुसलसल इंसान को अता करता चला जा रहा है। चाहे कोई गुनाह करता है, चाहे कोई उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है, चाहे उसके साथ शिर्क करता है, उसकी नाफरमानी करता है, सबको अल्लाह ताला अता करता चला जा रहा है। क्या हम गिन सकते हैं कि अब तक की ज़िंदगी में हमने, अगर एक फल है वो कितनी दफ़ा खा लिया, एक सेब है वो कितने अब तक खा लिए, या मरते दम तक कितने खाएंगे? इसी तरह से बाकी सब फल, इसी तरह से बाकी सब खाना पीना, इसी तरह से जो हमने पहना है, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, ये सब कहाँ से आ रही हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता से आ रही हैं, क्योंकि वो इंसान पर ख़ास कर मेहरबान है। इंसान को अल्लाह ताला जो अक्ल देते हैं, इल्म देते हैं, ये सब भी अल्लाह ताला की सखावत है। ये सारी बातें तो हमने अल्लाह ताला की सखावत की देखी। इंसान के पास जो कुछ भी है, हर चीज़ अल्लाह ताला की सखावत में से है। अब इंसान की सखावत को देखें, सबसे पहले तो हम देखें कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान के साथ सखावत करता है, तो उसी ज़राए में से करता है जो उसके पास होते हैं। यानी इंसान के लिमिटेड ज़राए होते हैं। अगर उसके पास इल्म है तो लिमिटेड होगा, वो उसी इल्म से किसी दूसरे के ऊपर सखावत करेगा। अगर उसके पास माल है तो जितना माल है लिमिटेड, उसी में से दूसरे पर सखावत करेगा। इसी तरह से बाकी सब चीज़ें। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान दूसरों पे सखावत करके उसको जतलाने लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नहीं करता। और फिर एक और रवैया इंसान का होता है कि अपने फ़ायदे के लिए बाज़ औक़ात सखावत करता है कि बदले में मेरे लिए भी बहुत से मामलात में आसानी हो जाएगी।
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب نقائص سے دور ہے، بالا تر ہے۔ وہ بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر احسان جتلائے ہم پہ اتنے زیادہ احسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے کہ بغیر ہمیں بتائے بھی اس نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، بغیر مانگے، اور مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے معاملات ہم سے روک لیے جاتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم رو رو کر، گر گرا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے حکمت اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کمی کر کے آخرت میں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک ماں ہے، اس کا بچہ اس سے آئس کریم مانگتا ہے۔ اب ماں اس کو آئس کریم لے کر بھی دے سکتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور بچے کی خوشی بھی چاہتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں لے کر دیتی کہ بچہ آئس کریم کھا لے گا، طبیعت بھی خراب کرے گا اور کھانا بھی نہیں کھائے گا، تو اس کے بھلے کے لیے کرتی ہے۔ تو کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتہا زیادہ، 70 درجے زیادہ ماؤں سے پیار کرنے والا ہے انسان سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو اپنی مرضی سے نہ دے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف عدل اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جو ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہم نے بات کی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزما کر آخرت میں درجات بلند کرتے ہیں، اس کو ہم اس مثال سے بھی دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے، کیا وہ درخت کا پھل قبیح تھا، گندا تھا؟ ایسا نہیں تھا، وہ صاف ستھرا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ یہ بندہ کس طرح سے روکتا ہے یا نہیں روکتا، یا کیا عمل اختیار کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر چٹائی کے نشان تھے۔ تو حضرت عمر رونے لگ پڑے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا میں قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹتے جائیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اتنی تکلیف میں، پریشانی میں زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم پر ابھی بھی آخرت کی حقیقت نہیں کھلی، دنیا کی حقیقت نہیں کھلی؟ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں؟ یعنی ان کو پتہ تھا کہ اگر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں نہیں دیں یا آزمائش کیا تو آخرت میں وہ ضرور دے گا، درجات بلند کرے گا۔ پھر اسی بات کا ہم دوسرا پہلو دیکھیں کہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جواد ہے اور پسند کرتا ہے جود کو۔ اب کیا پسند کرتا ہے؟ کہ انسان بھی دوسروں کے ساتھ یہی والا رویہ اختیار کرے، سخاوت کا۔ اب اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ انسان کی سخاوت کن کن معاملات میں ہو سکتی ہے اور کیسی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ انسان کی سخاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اب انسان سخاوت کن کن طریقوں سے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی جان کے ساتھ سخاوت کر سکتا ہے، جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا کر، دین کی خدمت کر کے، دین میں مکمل طور پر داخل ہو کر، اللہ کا دین پھیلا کر، اس کے لیے کوششیں کر کر اپنی جان کے ساتھ سخاوت کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے آرام و سکون کی سہولت کو ختم کر کے سخاوت کر سکتا ہے، جیسے کہ دوسروں کے ساتھ سخاوت کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو کسی کی کوئی بات سننی ہے، کسی کے لیے آسانی کرنی ہے، کسی کے کوئی کام کرنے ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اپنا سکون ختم کریں گے، اپنی سہولت ختم کریں گے، تو وہ ختم کر کے آپ کسی کی مدد کریں گے کسی بھی معاملے میں، تو آپ کیا کریں گے؟ سخاوت کریں گے۔ اسی طرح سے علم کی سخاوت کرنا، جیسے کہ ہم دیکھیں کہ علم جتنا بھی انسان کے پاس ہو اس کو آگے پہنچائے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے مجھ سے علم کی بات سنی اور اس کو آگے پہنچائی۔ یعنی یہ صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ تو ہمیں علم کے ساتھ بھی سخاوت کرنی ہے، اسی طرح سے اپنے جاہ کے ساتھ، یعنی جو بھی مرتبہ، جو سٹیٹس، یا فیملی میں اگر کوئی بڑا عہدہ ہے ہمارے پاس تو اس میں جائز مقامات پر سفارش کر کے بھی سخاوت کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے جسم کے ذریعے مدد کر کے کسی کے ساتھ ہاتھ بٹا کر کام کرا دینا، کوئی کھانا پکانے میں سخاوت کر دینا، کسی کو برے کاموں سے روک لینا، اس طرح سے بھی سخاوت کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے درگزر کر کے بھی سخاوت کی جا سکتی ہے، صبر اور برداشت کے ساتھ بھی، کہ کوئی آپ کو اذیت بھی پہنچا رہا ہے، آپ کے لیے مشکل بھی کھڑی کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو درگزر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔
خاص کر کے وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں، ان پر اپنا عہدہ جھاڑنے سے بہتر آپ اس پہ صبر اور برداشت کریں، تو یہ بھی آپ کی سخاوت ہے۔ پھر اسی طرح سے اخلاق حسنہ کے ساتھ بھی سخاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ بے نیاز ہو کر لوگوں پر سخاوت کی جاتی ہے، کہ بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی عزت چاہیے، نہ محبت چاہیے، نہ ہی کوئی مال چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ اب تک ہمیں کیا پتہ تھا کہ سخاوت کرنا شاید مال ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اپنی ذات کے ذریعے کتنے زیادہ طریقوں سے سخاوت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں، خود بھی وہ جواد ہیں اور ہم سے پسند کرتے ہیں کہ ہم بھی سخاوت کا رویہ اختیار کریں، چاہے وہ ہماری جان کے ذریعے ہو، ہمارے آرام و سکون کو ختم کر کے ہو، ہمارے علم کے ذریعے ہو، ہمارے جسم کے ساتھ ہو، ہمارے درگزر کرنے ہمارے اخلاق کے ساتھ ہو، یا بے نیاز ہو کر ہو۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف میں ہے، تو اس کو اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی میں سخی ہونا چاہتے ہیں ان سب معاملات میں جو ہم نے دیکھے، تو پھر بھی ہمیں اللہ کو اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فَإِنَّ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی اپنی رحمت کا مالک ہے۔